اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاۃ۔ خداوند عالم کا ارشاد ہے کہ نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد چاہو۔ اور آج جو شب عید ہے جس میں تمام عالم اسلام بہت پریشان ہے کہ کس طرح سے ہم لوگ نماز پڑھیں گے، لیکن اس کا بہترین طریقہ ہے کہ یہ نماز با جماعت بھی ہو سکتی ہے اور بغیر جماعت یعنی فرادہ بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ جیسے کہ پہلی ویڈیوز اور بہت سارے ہم نے علمی خزانے کو واٹس ایپ کے ذریعے مومنین کے حوالے کیا ہے، جس کے ذریعے سے انہوں نے سمجھا بھی ہے، پڑھا بھی ہے، کچھ سوالات بھی آئے ہیں، کچھ چند لوگوں نے معلوم بھی کیا ہے کہ کس طرح سے ادا کی جائے گی۔ لہٰذا اس کا بڑا ہی آسان طریقہ ہے کہ آپ جو ہے نماز صبح کی طرح نماز عید بھی انجام دے سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اور اس کا کوئی بھی زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اس طرح سے کہ یہ نماز جو ہے زمانہ امام میں واجب ہے اور غیبت امام میں یہ نماز سنت ہے، اور سنت بھی ایسی سنت جو بہت زیادہ جس کی تاکید کی گئی ہو، سنت موقدہ۔ لہٰذا اس میں آپ نیت کریں گے نماز عید الفطر پڑھتا ہوں 2 رکعت سنت قربتاً اللہ، اور الحمد پڑھ کر دوسرا سورہ پڑھیں گے، اور سورہ پڑھنے کے بعد 5 دعائے قنوت پڑھیں گے تکبیر کے بعد، اور دوسری رکعت میں الحمد، اور الحمد کے بعد کوئی بھی سورہ اگر آپ زیادہ ثواب چاہتے ہیں تو پہلے الحمد کے بعد سبح اسمہ پڑھیں گے، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد والشمس پڑھیں گے، پہلے سورہ اعلیٰ اور دوسرے میں سبح اسمہ، اور اس کے بعد دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 4 دعائے قنوت ہیں، 4 تکبیروں کے بعد دعائے قنوت پڑھیں گے، اور پھر رکوع اور سجدہ سیم بالکل نماز صبح کی طرح سے نماز کو مکمل کر دیں گے۔ اور سب سے اہم جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ سبھی حضرات پہ فطرہ نکالنا واجب ہو گیا ہے۔ لہٰذا اگر آج کی شب میں کوئی نیا مولود نیا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا بھی فطرہ نکالنا واجب ہے، یا کوئی مہمان آپ کے یہاں آ جاتا ہے اور آپ کے گھر میں شامل ہو جاتا ہے تو آپ پہ فطرہ اس کا نکالنا واجب ہے۔ فطرہ جو ہے اپنے علاقے کی غذا کے اعتبار سے نکالیں گے، اس کی جو قیمت ہوگی وہ وہی ہوگی جو ناج یا گیہوں یا کشمش جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں اسی کے اعتبار سے 3 کلو جتنا اس کا پیسہ بنتا ہے آپ اس کا بدل یعنی پیسہ بھی نکال سکتے ہیں، اور وہ جنس بھی جدا کر کے الگ کر سکتے ہیں، اور خالی جدائی نہیں کرنا ہے بلکہ اس کے اہل تک اسے پہنچانا ہے، جو غریب ہے، جو مسکین ہے، جس کے پاس کھانے کو نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ کا اپنا عزیز رشتہ دار ہے، اور اس کے بعد آپ کا اپنا پڑوسی ہے۔ آپ دیکھیں کوئی اس طرح کا اگر کوئی پڑوسی آپ کا ہے جو اس کا مستحق ہے، اس تک پہنچائیں، اور اس کے بعد اس بستی سے نکل کے دوسری بستی میں آپ اسے دے سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ کے پاس زیادہ کوئی ایسا معاملہ ہے کہ آپ نہیں پہنچا سکتے تو تنظیم المکاتب کی اپیل پر آپ اس کے اکاؤنٹ کے ذریعے سے اس کے یہاں بھی دے سکتے ہیں، تنظیم المکاتب میں پہنچا سکتے ہیں، اور تنظیم المکاتب باقاعدہ ان کو ان کے حقدار تک اس رقم کو پہنچائے گا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ آپ جو ہیں نماز اور نماز سے پہلے فطرہ جو ہے وہ جدا کر لیں، اور اگر ابھی رات میں ہی جدا کر لیتے ہیں تو بہت ہی اچھا ہوگا۔ لہٰذا عید الفطر کی شب میں تمامی اہل اسلام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے ہم باجماعت نماز نہیں پڑھ سکتے، اور زیادہ تر مساجد میں نماز جماعت نہیں ہوگی، چونکہ اگر ہم تھوڑا سا بھی کام کرتے ہیں تو میڈیا والے اس کو بہت زیادہ کر کے دکھاتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ اگر کسی صورت سے بھی ہم اس میں نہ آئیں اور ہمارا نام شامل نہ ہو تو ہم اسی اعتبار سے جو ہے اپنے کو رکھیں کہ ہم الگ تھلگ اپنے گھر میں انڈیویجول نماز پڑھیں، اور سبھی کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنی جانب سے، اپنے اہل خانہ کی طرف سے، اور تمامی اہل اسلام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ امام زمانہ علیہ السلام کی ظہور کی دعا کا خواہش مند ہوں، آپ ہمارے لیے بھی دعا فرمائیے، اور اس نماز کو بہت سلیقے سے ادا کیجیے، اور اس طرح سے ادا کیجیے کہ وائرس آپ کے نزدیک نہ آنے پائے۔ ہندوستان کے لیے خصوصاً دعا فرمائیں، اپنے ملک کے لیے دعا فرمائیں، اور جمہوریہ اسلامی ایران کے لیے بھی دعا فرمائیں، اور جو بھی جہاں پر بھی روضات مقدسہ ہیں ان کے لیے دعا فرمائیں۔
خاص طور سے وحدہ لا شریک کا جس ملک میں گھر ہے یعنی اس سرزمین کی بھی حفاظت کے لیے دعا فرمائیں۔ خدا حافظ، السلام علیکم، خدا حافظ۔